بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم سورہ فاتحہ جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت فتح ہے، ایک بہت خوبصورت آغاز ہے، ٹو اوپن جو ڈسکلوز کرنا ہے، اس سورہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ویسے آئندہ سے انشاءاللہ یہاں میں سلائیڈز کر دوں گی، مجھے بھی یاد نہیں آیا کہ یہاں پہ بھی تھا ہمارے پاس۔ ایک تو خود نام اتنا پیارا ہے فاتحہ، پورے اللہ کی جو کتاب ہے جس میں اللہ ہم سے پیار، محبت، ہماری نجات، ہماری دنیا اور آخرت کے سکون کے لیے جو کچھ ہے وہ یکجا جہاں بیان ہے، اس کو جو فتح کر رہا ہے، اس کو جو اوپن کر رہا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس سورہ کو ہمارے لیے واجب قرار دیا کہ ہم نماز میں پڑھیں۔ ایک بہت بڑی بات یہ ہے، بہت بڑی بات ہے یہ، اگر آپ دوسرے ڈیوائن بکس پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اچھا ہم قدر نہیں کرتے، کہتے ہیں نا وہ جو شروع سے ہی نور میں پلا بڑا اس کو کیا پتہ ڈارکنیس کیا ہے۔ جو دوسری ڈیوائن بکس ہیں ان میں اور جو جس طرح سے اس کو بتایا جا رہا ہے فیبریکیشن کی وجہ سے، انحراف کی وجہ سے، تحریف کی وجہ سے، کہ اللہ اور بندہ مستقل ڈائریکٹ ان کا اتنا خوبصورت کلام، ٹھیک ہے، اس طرح سے ایمفسائز نہیں کیا جاتا۔ the only سورہ ان قرآن جس میں اللہ بندے کا نمائندہ بن کے بول رہا ہے وہ صرف اور صرف سورہ حمد ہے، کوئی اور سورہ نہیں ہے۔ the only سورہ جو پورا کے پورا نازل ہوا سب سے پہلے وہ سورہ حمد ہے، پورا نازل ہونے والا، یکجا نازل ہونے والا، ٹھیک ہے، کمپلیٹ سورہ۔ اچھا اور کرم یہ دیکھیں نا، جس سورے کو اللہ نے بندے کی طرف سے ہمیں سکھا کر ہمیں بتایا، اسی کو واجب قرار دیا، اسی کو پہلا سورہ قرار دیا، یعنی پیار کی انتہا نہیں ہے، اور ہم نہیں سمجھ رہے ہیں یہ پیار کی انتہا ہے کہ رب جو ہے کہتے ہیں پورے قرآن میں جہاں پہ بھی کا آئے گا اس سے مراد نبی اکرم ہے، اللہ نبی سے بات کر رہا ہوتا ہے نا کہ تو اے میرے نبی تو، یا یا ایسے ہی ہے۔ لیکن سورہ حمد میں جب کا آتا ہے ایاکا، اس سے مراد اللہ ہے، کہیں اور ایسا نہیں ہے۔ آپ پورا قرآن دیکھیں تو واحد سورہ جس کو اللہ نے تقسیم کیا اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان، وہ الگ سٹوری ہے، اور جو بندے کی زبانی بول رہا ہے۔ اچھا یہ ہم کیونکہ تمیزدار لوگ نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ اچھی لینگویج بری لینگویج کیا ہوتی ہے۔ جیسے ایک بڑا اچھا میں کلپ دیکھ رہی تھی کہ جان بوجھ کے ایک فادر بچے سے کہتا ہے کہ اسٹیئر سے نہیں جاؤ، لیفٹ سے جاؤ، تو بچہ ہنسی کہتا ہے بابا ناٹ لیفٹ، لیفٹ، آپ نے غلط پروناؤنس کیا۔ تو بچہ حیران ہو کہتا ہے بابا یہ تو اتنی عجیب سے آپ نے مسٹیک کی، ڈونٹ سے لیفٹ، سے لیفٹ۔ تو باپ کہتا ہے یہ دیکھو، یہ تمیز ہے نا بچے میں، پڑھا لکھا بچہ کہ پڑھا لکھا ہے، بابا کی غلطی نکال رہا ہے۔ لیکن قرآنی دنیا میں ہم سب غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں، کتنے بھی غلط پروناؤنسیشن ہو رہے ہو، ہم تمیز ہی نہیں ہے ہم میں، تمیز نہیں ہے، بدتمیز ہے ان دیٹ سینس، کیونکہ قرآن حدیث یوز کرتا ہے بدتمیز وہ ہے جس کو حلال و حرام کا نہیں پتہ، بدتمیز وہ ہے جس کو اس طرح کی تمیز نہیں ہے، یہ نہیں کہ جس کو صرف جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہی صرف آتا ہو۔ تو ہمیں کیونکہ پتہ نہیں ہے، ہم قدر نہیں کرتے سورہ حمد کی، سورہ فاتحہ کی قدر نہیں کرتے کہ یہ پورے قرآن سے یہ کس طرح سے یونیک ایکسکلوسیو جو اس کی کوالٹیز ہیں، جو بڑا یہ عجیب انداز سے چمک رہا ہے، this surah is so different from rest of the Quran. So کیسے ڈفرینٹ ہے؟ بیکاز وی ڈونٹ bother to think, to reflect. ہمیں کیا پتا، اچھا ہم تو لگتا سارے سورے ایک جیسے ہیں، بس باتیں ہو رہی ہے، تھوڑا سا میننگ سمجھ میں آ رہا ہے، that's it. سو یہ بہت مزے کا بڑا ڈفرینٹ سا سورہ ہے، اور صدر المتأہلین نے بڑا خوبصورت اس کو ڈیوائڈ کر کے بتایا کہ جنت کے اگر 8 دروازے ہیں تو سورہ فاتحہ کے ذریعے، سورہ حمد کے ذریعے ہم ان 8 دروازوں کو کھول سکتے ہیں۔
کیسے؟ نمبر 1 پہلا دروازہ معرفت کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے، جنت کا، طہارت کا دروازہ ہے، وہ دروازہ جو ابھی ہم نے کھولا کہ اچھا آپ کے اندر پیاس کا، آتش کا آپ نے احساس کیا، آپ نے کہا نہیں مجھے کچھ حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ طلب علم کی نیت سے گھر سے نکلی ہیں، پتہ ہے آپ اس نیت سے جو گھر سے نکلی، آپ کا درجہ، آپ کا ہر قدم فرشتوں کے لیے اتنا بابرکت ہے، وہ بوسہ دے رہے ہیں، بوسہ تو عام سی بات ہوگی، ایک دفعہ میں آپ کو صرف چوم رہی ہوں، ایک دفعہ میں اپنے ہاتھ آپ کے پاؤں کے نیچے رکھ لیتی ہوں اور کہتی ہوں ادھر پاؤں رکھو، آپ ادھر قدم رکھو، تو اوف آپ کہیں گے ہیں یہ کیا، یہ کیسی مجھے عزت مل رہی ہے، تو فرشتوں کے ہاتھ یعنی somehow wings کہتے ادھر آؤ تم اتنے پاک ہو، پاک ہونے کے لیے، پاک باتیں سننے کے لیے، پاک ہستیوں سے کنیکٹ ہونے کے لیے یہ پاک قدم اٹھ رہے ہیں، ادھر آؤ، تمہیں ہمارے پروں پہ قدم رکھنا ہے، کتنا اجر ہے۔ تو یہ معرفت کا دروازہ، تھرسٹ کا دروازہ، آتش کا دروازہ، سب سے پیارا جنت کا دروازہ، یہ دروازہ نہ ہو تو ہم ہیٹ لیس، کیئر لیس، ایسی ہماری زندگی گزر جائے گی۔ اور نمبر 2 we all know the first ayah of this surah بسم اللہ الرحمن الرحیم which is ذکر یا یاد، اللہ کے نام سے جو ہم شروع کریں تو یہ ذکر کا دروازہ ہے جو ہم کھول رہے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3 الحمدللہ، یہ باب شکر ہے، شکر کا دروازہ ہے۔ پھر الرحمن الرحیم، یہ رجاء اینڈ ہوپ کا دروازہ ہے۔ مالک یوم الدین، یہ خوف کا دروازہ ہے، جنت کا دروازہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اخلاص، مخلصین جو سنسیئر ہوتے ہیں، پیور ہوتے ہیں، ان کا ایک دروازہ ہے جن کے اعمال خاص ہوتے ہیں۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، باب الدعاء، یہ دعا کا دروازہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم سے لے کر آخر تک یہ ولایت، توسل کا دروازہ ہے۔ سو یہ سارے دروازے 8 کے 8 جنت کے دروازے ہم کھول رہے ہیں سورہ حمد کے ذریعے، اور یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقتاً ایسا ہے، ہمیں تھوڑی سی پریکٹس چاہیے، ایکسرسائز، بار بار ریپیٹ کریں، تمرین کریں، اس پہ کام کریں، کم از کم 5 لوگوں تک سورہ حمد کی تفسیر، پیار، محبت کو پہنچائیں، ریپیٹ کریں، کوئی چیز ریپیٹ نہ ہو تو ہمارے وجود کا حصہ نہیں بنتا۔ ہم بچپن سے حوزہ پڑھتے آئے، ہمیں کہتے ہیں الدرس حرف والتکرار الف، حرف، ایک حرف کا درس اگر ہو، ایک الفابیٹ بھی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، ہاں اس کو 1000 ٹائمز ریپیٹ کرو، اور اسی سے ہم کانشیس سے انکانشیس ورلڈ کی طرف لے کر جاتے، شعور سے لا شعور کی طرف۔ جس کام کو آپ ریپیٹ کرو گے، اپنی ہیبٹ، اپنی زندگی کا حصہ بناؤ گے، وہ آپ بن جاتے ہو، آپ کی فطرت بن جاتے، آپ کا وجود بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو بہت ضروری ہے، میں تو کہتی ہوں یہ فیملی میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مل کے سب سورہ حمد کی ہر 2-3 مہینے کے بعد تھوڑی سی تفسیر کریں، بیٹھ کے ڈسکس کریں، اتنا ضروری ہے۔ تو کوئی نہ کہ میں نے پچھلے سال سورہ حمد کی تفسیر کی، آئی نو اباؤٹ اٹ، نہیں، ایوری ایئر اس کو رینیو کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ یہ ایسا سورہ ہے جس کے ساتھ ہم نے دنیا آخرت سب گزارنی ہے، ٹھیک ہے، یہ معمولی سورہ نہیں ہے۔ تو اس سورہ کی خاص 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 باتیں کیا ہیں؟ میں نے نمبر 1 آپ کو بتا دی کہ یہ اللہ بندوں کی طرف سے کلام کرا ہے، دس از دا اونلی سورہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ملک ہے، نہ مرسل ہے، نہ نبی ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، مستقیم، تو یہ اللہ نے کہا یا مستقیم مجھ سے بات کو۔ نمبر 2، اس سورہ کو کہا گیا اساس القرآن، یہ قرآن کی اساس ہے، ان لکل شیء اساس و اساس القرآن الفاتحہ، یہ احادیث میں آیا ہے۔ اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے، کیوں اساس ہے، کیسے اساس ہے۔ جب ہم اس کی تفسیر سمجھ لیں گے نا تو پھر دوبارہ ان خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے تب کہ یا اٹ میک سینس، ہاں یہ سب سے اسپیشل سورہ ہے، اس لیے 113 باقی اس قرآن کے سورہ حمد کو ایک رشک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یو آر دا اونلی ون، یا جس کو پڑھنا واجب ہے،
تو تیرے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، نماز کے بغیر تو دین نہیں ہوتا، تو بس تیرے بغیر دین نہیں، تو ہے کیا؟ تیرے سر پہ وجوب کا تاج ہے سورہ حمد، ہمارے سر پہ وجوب کا تاج نہیں ہے۔ سورہ حمد کے بعد کوئی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کوثر پڑھو یا قارعہ پڑھو، قدر پڑھ لو، قل هو اللہ پڑھ لو، مرضی ہے نا، لیکن یہاں کوئی مرضی نہیں ہے۔ لا صلاۃ، no way, not possible، لا صلاۃ، لا یہ نفی جنس ہم کہتے ہیں اس کو، لا اسلام میں بڑی تاکید ہوتی ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ سو کیا وجہ ہے اس کو اتنی امپورٹنس کیوں ملی ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ واجب کیوں ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ ہم سوچیں گے تو پھر ہماری نمازیں بہت اچھے انداز سے فکس ہو جائے گی۔ اور نمبر 3، یہ عطا ہے، یہ ایک تحفہ ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ اس کے لیے آپ سورہ ہجر آیت نمبر 87 کو دیکھیے گا، جس میں پروردگار عالم نے خود فرمایا ہے کہ پورا قرآن ایک طرف اور فاتحہ ایک طرف، یعنی خدا نے خود اس کو ایک الگ سے گنوایا ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ ہمارے گھر بہت سے عزادار آ رہے ہیں اور جو ہے وہ آیت اللہ بہجت بھی آ رہے ہیں، تو آپ کہیں گے آیت اللہ بہجت عزادار ہیں، لیکن آپ نے الگ سے ان کا نام لیا، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو ان کے وزن، ان کی اہمیت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آیت اللہ بہجت بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہا ہمارے گھر بہت سے عزادار آ رہے ہیں، اس میں وہ شامل تھے، کہنے کی ضرورت نہیں، تو آپ کہیں گے آپ کو نہیں پتہ آیت اللہ بہجت کون ہے، میں نے کیوں ان کا نام لیا؟ تو نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ تو یہ اچھا، اس لیے آپ نے یہ پوچھا، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ یہاں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، قرآن عظیم کے ساتھ جب ذکر کر رہا ہے، الگ سے مینشن کر رہا ہے، تو اس کا ایک وزن ہے، اور اس وزن کو ہم سمجھیں گے تو ہماری نمازیں فکس ہوں گی، ٹھیک ہے، ہم اپنی نمازوں کو بہت بہتر اچھا بنا سکیں گے۔ اور نمبر 4، اشرف ما فی کنوز العرش، عرش میں بہت سے کنز یعنی ٹریجرز یا خزانے، کنز کہتے ہیں، کنز بہت سے پڑے ہوئے، لیکن جو اشرف ہے، جو سب سے شریف ترین کنز ہے وہ بھی عرش کا، وہ سورہ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، قرآن کا لب لباب خلاصہ سورہ فاتحہ، قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے، اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے۔ ہم بسم اللہ کے بارے میں پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ جی اچھا جی، اب جب ہم بسم اللہ کی بات شروع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نمبر 1 ہم اذن دخول لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس خوبصورت سی وادی میں جانے کے لیے، اس ٹریجر اشرف ما فی کنوز العرش کا اذن دخول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ، اور سورہ فاتحہ کا جو فاتحہ ہے جس سے وہ شروع ہو رہا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سو فاتحۃ فاتحۃ الکتاب، کیونکہ ہر چیز کو ایک چیز سے شروع کیا جاتا ہے نا، تو قرآن کو شروع سورہ فاتحہ سے کر رہے ہیں، اور سورہ فاتحہ کا شروع جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ اس میں بہت سی باتیں ہیں، بہت زیادہ، اب ہم بہت ٹائم نہیں لینا چاہتے، لیکن اتنا دیکھیں، بسم اللہ نہیں کہا میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے، تو ہم لوگ خود کہتے ہیں، لیکن اس میں یہ ورب نہیں ہے، یہ ناؤن ہے، بس، کیونکہ ورب جو جانتے ہیں عربی کو ان کو پتہ ہوگا، ابتدئ باللہ، ایسے۔ سو یہاں پر ایک تو کوئی ورب نہیں آیا، ورب نہ آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈو یو نو ورب اینڈ ناؤن میں فرق کیا ہے؟ ناؤن از نیم اور ورب جو ہے وہ ایکشن ورڈ۔ لیکن ناؤن میں ٹائم نہیں ہوتا، زمانہ نہیں ہوتا، ورب میں زمانہ ہوتا ہے، وہ لمیٹڈ کر دیتے ہیں نا، کہ میں ابھی شروع کر رہی ہوں یا بعد میں شروع کر رہی ہوں یا میں شروع کر چکی ہوں۔ لیکن ناؤن مینس ہمیشہ، ہر وقت، ناؤن میں جو ایک خاص بات ہے، اس لیے بسم اللہ میں بھی ناؤن ہے
अल्हम्दुलिल्लाह में भी ना उन्हें, नहमदहु नहीं है। अल्लाह चाहता तो कहते हैं नहमदहु व नुसल्ली, ऐसे शुरू करते हैं ना हम लोग, तो हम सब हमद करते हैं अल्लाह की, अल्लाह कहता है हम सब हमद करते हैं, नहीं, नहमदहु नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस पे भी बड़ा मज़ा आता है। ये कुरान की लैंग्वेज मोजज़े की लैंग्वेज है, मिरेकल है। तो इसमें आप अगर आप अंदर चलते जाओ तो बहुत कुछ है, ठीक है, मज़ा आता रहता है। ओ या दिस एंगल एंड दैट एंगल, इधर से देखो उधर से देखो, इसमें कितनी ख़ास बातें। सो बहुत फ़ायदे हैं इस्म और नाउन लाने के। एक फ़ायदा यही है कि इसमें फिर कोई लिमिटेशन नहीं रहती, यानी ये नहीं कि मैं अभी ये काम शुरू कर रही हूँ अल्लाह के नाम से, पता है, ये नहीं है कि मैं शुरू कर रही हूँ, तो शुरू कर रही हूँ ये हमने ख़ुद सोचा है कि असल में अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, अल्लाह के नाम से मैं मदद ले रही हूँ, हेल्प ले रही हूँ, शुरू कर रही हूँ, ये जो हमने खुद ही बनाया हुआ है। मुतअल्लिक़ हम कहते हैं, मुतअल्लिक़ जार व मजरूर, ये हम खुद बनाते हैं, यानी हम खुद ही कहते हैं कि हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये ना हमारे गेस। लेकिन असल में अल्लाह ने कहा सब कुछ है। इसका मतलब ये है कि मेरा काम, देखिए एक काम, हमारा जो काम है वो नाक़िस है, ठीक है, कंप्लीट नहीं है, और अभी के लिए इस दुनिया में छोटा सा, आज आप आए चली गई, हम तो यूँ देखते ना अल्लाह मैंने इसके लिए इतना किया, लेकिन आपने जब वो काम अल्लाह के लिए किया, ट्रूली एब्सोल्युटली बिस्मिल्लाह पढ़ाओ, तो वो कामिल कर देता है, नंबर 1, और नंबर 2 वो फॉर एवर हो जाता है, उस पर स्टैम्प लग जाता है, क्योंकि इस्म का मतलब एक है स्टैम्प लगना, वसमा से लिया जाए। सो आपका काम, आपके काम पे वो जैसे होता है ना, ब्रांडेड हो जाता है वो काम, ठीक है, उस ब्रांड का जैसे स्टैम्प लग जाए, नाम लग जाए, और आपको एक बहुत खूबसूरत पहचान बन जाती है। आप कहते हैं हाँ मेरा लिंक है इस कंपनी के साथ, इस ट्रेंड के साथ, आप कनेक्ट हो जाते हो, तो वो कनेक्शन है, बहुत बड़ी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर जब इंसान और कभी हो सकता है आप ज़बान पे ना भी लाएं, ज़्यादा असल ज़िक्र क़ल्बी है, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने ये बात की कि ज़िक्र नूर है, ठीक है, जहाँ नूर हो वहाँ वसवसे जो शैतान कर रहे हो तो सब भाग जाते हैं ऑटोमेटिकली। या आप करके देखिएगा, जैसे नेगेटिव थॉट्स आप पर आ रही हो, आप फ़ौरन ज़ोर से कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि हुजूर क़ल्ब हासिल हो। हुजूर क़ल्ब से नूर आता है, वैसे बोलने से इतना नूर नहीं आता वर्बली, या जब वो नूर आता है तो नेगेटिविटी भाग जाती है, वसवसों को डर लगता है, वो चले जाते हैं, छुप जाते हैं, और लेकिन इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ पे अभी वो दोबारा से भूल जाए तो मैं फिर हम आ जाएंगे, लेकिन नहीं भूलने देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़ोर से कि हमारे उलमा बात करते थे, हदीस नफ्स कहते हैं, अपने नफ्स को मुखातिब करार दे के उसको सुलाते थे कि सो जा तू, मैं तुझे एक्टिव नहीं होने दूंगा, ख़ुद मैंने एक्टिव होना है, नूर ने एक्टिव होना है, वसवसे ने एक्टिव नहीं होना, ठीक है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कहना चाह रहा है कि नॉट ओनली टू स्टार्ट टू फिनिश, बल्कि मेरा पूरा अमल जो है वो फोकस, उसका सेंटर जो है अल्लाह तबारक व तआला, दैट्स इट। आई डोंट बॉदर कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। मैं वही सोचती हूँ, कहते हैं ना अक्सर लोग मरने से पहले यही पछता रहे होते कि हमने सारी ज़िंदगी में बहुत सा वक्त लोगों के लिए गुजार दिया। बहुत कहते हैं सबसे बड़ा पछतावा एक ये होगा, मसलन सिर्फ इसलिए कि कहें कि है ये कितनी अच्छी लग रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कितना टाइम और पैसा खर्च कर लेते हैं, ठीक है, जबकि सवाब है दूसरों के लिए तैयार होना, नो डाउट मसलन, लेकिन कहते हैं अगर आप इस तरह कपड़े पहनो, आप कहो कि मैं ये पहनूंगी और सब कहेंगे वाओ, तो कहते हैं ये इसमें शैतान शरीक हो जाएगा। आपके मैं ये पहनूंगी और इसके ज़रिए मैं अपने रब को खुश करूंगी, और इसके ज़रिए मैंने जाना है मसलन शादी में जाऊंगी, मैं कुछ ज़िक्र भी पढ़ूंगी, मैं अपने रिश्तेदारों से मिलूंगी, मेरा रब मुझसे खुश होगा, ये होगा वो होगा, इबादत करूंगी इसके ज़रिए। कहते एक मतलब एक शख्स घर बना रहा था, तो उससे पूछा नबी ने कि इधर विंडो क्यों खोल रहे हो, तो उसने कहा पता नहीं इसलिए कि यहाँ से धुआं चला जाए। तो नबी ने कहा ये ना कहो ना सिर्फ, तो कहा फिर क्या कहूँ या रसूल अल्लाह, कोई यहाँ से मुझे अज़ान की आवाज़ आएगी, ऐसे कह दो ना, नीयत अच्छी कर दो, ठीक है।
تو خود بخود تمہیں وہ بھی ثواب مل جائے گا. نہیں کہو کہ میں یہ پہنوں گی تو یہ ہو جائے گا, آپ کو نہیں, میں یہ پہنوں گی اور آج میں اس میں نماز پڑھوں گی, واو میں نے اتنا پیارا ڈریس پہنا ہے. تو کہتے ہیں اگر اس طرح سے آپ کریں تو بہت ثواب ہے, ورنہ شریک ہو جاتا ہے. حتیٰ کپڑے پہننے میں بھی کہتے ہیں شیطان شریک ہوتا ہے, ہر چیز میں شریک ہوتا ہے. جو نماز میں کتنی بڑی شرکت اس کی ہوتی ہے, ٹھیک ٹھاک حصہ وہ ہم سے چرا لیتا ہے. یہ شریک ہے نا, میں کہہ رہی ہے دفع ہو جاؤ, وہ آ جاتا ہے, میں دفع ہو جاؤ, پھر وہ آ جاتا ہے, میں جاؤ یہاں سے, پھر وہ آ جاتا ہے. اس کو ہم نے کتنا سر پہ چڑھایا ہوا ہے, یعنی ہم نے سر پہ چڑھایا نا کہ وہ اس کی جرت کہ وہ بار بار آ رہا ہے. جیسے کام والوں کا مثلا کہتے ہیں نا سر پہ نہیں چڑھاؤ, بعض لوگ چڑھا دیتے تو کہتے ہیں آپ نے اتنا سر پہ کیوں چڑھایا ہوا ہے, ذرا اسٹرک رہو. کہتے ہیں نا بچوں کو سر پہ نہیں چڑھاؤ, تھوڑا سا سختی سے دکھاؤ. سب سے بڑی سختی تو ان وسوسوں یعنی نفس امارۃ بالسوء کا کرنا ہے, بہت سختی ہے. کہتے ہیں بہت ان کے نخرے نہیں اٹھاؤ, بار بار اپنی نیت کو ہم چیک کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ کا ایک مطلب, اسم کا ایک مطلب ہے سٹیمپ, یہ نا. دوسرا مطلب ہے جو لیا جاتا ہے سماوا سے, وہ وسما سے لیا گیا. سماوا سے لیا جائے تو وچ مینز ہائٹ, دا پیک, یا وہ عمل جو آپ کو پیک پہ لے کے جاتا ہے. اوکے, پھر بسم اللہ, اللہ پہ آ جائیں تو سب سے زیادہ جو قرآن میں لفظ ریپیٹ ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ. اپروکسیمیٹلی کتنی دفعہ آیا ہوگا؟ کیونکہ ہمارے پاس آیات 6600 ہے نا, ہاں آیات ہیں, لیکن کلمات کا مجھے نہیں پتا کلمات کتنے ہیں. یہ ایک کلمہ ہے نا, ایک ورڈ ہے, تو یہ ورڈ سب سے زیادہ ریپیٹ ہوا ہے. یہ آپ لوگ ڈھونڈ لیں, سرچ کریں, ٹھیک ہے, ہوم ورک. کیونکہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے مجھے کوئی قرآنی کام دے, کہ قرآنی کام دینے سے آپ قرآن کھولتے ہو, ثواب ملتا ہے, دیکھتے ہو ثواب ملتا ہے. آپ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, سرچ کیا, یا آپ کی انگلیوں کو ثواب, آپ کی آنکھوں کو ثواب, ٹھیک ہے. کسی سے پوچھتے ہو, وہ بھی تسبیح سے بالا تر ہے جب آپ علمی گفتگو کرتے ہو, تو بڑا مزہ آتا ہے کہ کوئی آپ کو حدیثی قرآنی کام دے کہ جس سے آپ کا مائنڈ انگیج رہے, کہ آپ کے ہاں مجھے یہ پتہ کرنا ہے, مجھے یہ پتہ کرنا ہے. ابھی نا ہمارے پروفٹ جان بوجھ کے سوالات کرتے تھے کہ عورت کب سب سے زیادہ خدا سے قریب ہوتی ہے. آپ خود بدیرۃ العلم میں کیا پوچھ رہے ہیں, لیکن سب کو تاکہ سب میں ایک وہ پیدا ہو جائے نا سوال. ہاں, تو یہ بہت اکثر ایسا کرتے تھے, ایک سوال دے کے کہتے تھے جائیں ڈھونڈ کے لے کر آئیں. تو وہ سب پوچھ رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں, اور ہم تک بھی اس طرح پہنچا, پوری سٹوری کے ذریعے پہنچا, تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے. تو اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا کسی کو میننگ پتہ ہے؟ اللہ کسے کہتے ہیں؟ لغوی معنی اللہ کیسے اللہ بنا لغت کے اعتبار سے, یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کی حروف اصلی یہ تھے, اس طرح سے. سو الہ, حروف اصلی اس کے ہو جائیں گے الف لام ہے, الہ سے لیا گیا, جس کا مطلب ہے معبود. ٹھیک ہے, ایک ریسرچ کے مطابق یہ ہے کہ یہ الہ سے لیا گیا ہے. معبود یعنی جس کے لیے آپ سب کچھ دے دیں, جس کو آپ کو جس کی بہت زیادہ کیئر ہو, معشوق ہے, معبود ہے. دیکھیں آپ کہتے ہیں نا آئی ٹرولی لائک دس, بعض لوگ ہوتے ہیں نا فیشن ورشپر ہوتے ہیں, وہ ورشپ کرتے ہیں یہ بلائنڈلی, اگر یہ فیشن ہے جیسا بھی ہو, آئی جسٹ لو اٹ, کیونکہ بیکاز دس از اے ٹرینڈ, ورشپر. یا سو عشق اور محبت میں اندھا ہو کر کسی کو پورے وجود کے ساتھ ماننا, جو ہے کہ اس کی پرستش کرے, اس کی عبادت کرے, اس کو اتنا چاہتا ہے, تو وہ والی چاہت کہ آئی کیئر, میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں, آپ میرے لیے اہم ہے زندگی میں سب سے زیادہ, جو والی دوبارہ سینٹر آف آور لائف. تو اللہ
ایک معنی بتایا جاتا ہے اللہ ولہا سے لیا گیا. ولہ کہتے ہیں عربی زبان میں جو چیز آپ کو ونڈرز میں لے کر جائے, خوشی سے, جیسے ونڈر لینڈ ہوتا ہے کہ آپ جہاں جا کر امیزڈ ہو جائیں, آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جا کے یہ کیا ہے, دیٹ کائنڈ آف پازیٹیو وے میں حیران, یعنی خوشی سے حیران ہو جانا, وہ والی بات. تو کیونکہ اللہ جامع ہے, کمپریہنسو نام ہے, جس میں سارے 99 نیمز بھی اللہ کے سب اس کے اندر آتے ہیں. اللہ ہے وہ ذات, اللہ کی ذات ہے جس کے اندر رحمانیت بھی ہے, رحیمیت بھی ہے, سو وہ اللہ ہے. تو اللہ ولہا سے لیا گیا ہے کہ اللہ یعنی آپ جیسے کسی ایسے جگہ چلے گئے جہاں ہزاروں چشمے ہیں, تو آپ کہتے ہیں میں اس کو ادھر سے پیوں, ادھر سے پیوں, یہ کھاؤں, وہ کھاؤں, کیا نہ کھاؤں. السلام علیکم. آپ کے اندر بہت زیادہ تھرسٹ آ جائے تو اس کو اللہ سے ولہا سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہو گیا. اب آتے ہیں رحمان کی جانب, رحمان و رحیم. اچھا, رحمان و رحیم میں فرق آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ بہت سے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے فرق. رحمان ایک معنی میں پوری تمام, چاہے مسلمان ہوں چاہے نہ ہوں, اور ایک وہ کہ جو ایمان لانے والے ہوں. ٹھیک ہے, خاص ہے. اور کوئی فرق؟ ہاں, فرق پتہ چل گیا نا, یہ جو ابھی تک ڈسکس ہوا. ٹھیک ہے, سو سم ہاؤ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارا آغاز رحمانیت سے ہے, ہمارا اینڈ رحیمیت پر ہے. سو مبدأ ان معاد, انا للہ و انا الیہ راجعون بھی رحمان الرحیم سے سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں کیونکہ وہ رحمان تھا, اس نے ہمیں خلق کیا نا آؤٹ آف مرسی, کچھ دیکھے بغیر. ٹھیک ہے, اور اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اللہ مرسی از فار آل, یا آپ لوگوں نے بتا دیا فار آل when we say رحمان, یا فار آل, it is immediate یا and instant. لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا you deserve it or not, سب کو فوراً خدا دے دیتا ہے رحمانیت میں. ٹھیک ہے, امیڈیٹ بھی ہے, کوئی توقع نہیں ہے کہ آپ کیا دو گی کہ جس کے بدلے میں کوئی رحمت اسپیشل آئے. وہ رحیمیت میں, رحمانیت میں آپ کا ڈیزرو ہونا ضروری نہیں ہے کیا, اس لیے وہ امیڈیٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, سو رحمانیت ہمارا مبدأ ہو گیا. ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ رحمان. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. کیا بات ہے, ان 3 آیتوں میں ایک ایسا اعجاز ہے جو ہمیں ہلا کے رکھ دیتا ہے, پوری زندگی کے پرسپیکٹیو کو, ویژن کو بدل رہا ہے. کیسے؟ اس طرح سے کہ آپ کہہ رہے رحمان نے خلق کیا ہے. دیکھیں, رحمان کی وجہ سے ہم خلق ہوئے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سب سے پیارا ذکر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھ کر کہیں کہ ہے میں ہوں, مجھے اللہ نے وجود بخشا عدم سے. میرا ہونا اللہ کے پیار کی علامت ہے. انسان وہی بناتا ہے جس کو اچھا لگے, یا جو پیار سے کریٹ کر رہا ہوتا ہے آرٹسٹ اپنے آرٹ کو. سو میرا وجود اللہ کی پیار کی علامت ہے. رحمانیت الہی کا بہت ہی خوبصورت سا مینیفیسٹیشن ہے. ٹھیک ہے, میرا وجود. سو الرحمن اس کو چھوڑ دے, آگے خلق الانسان, رحمان نے خلق کیا انسان کو. لیکن خلقت سے پہلے ایک کام کیا ہے, ہمارے خلق ہونے سے پہلے ایک کام کیا. وہ کام کیا تھا؟ وہ کام کیا ہے؟ الرحمن, الرحمن دوسری آیت کیا ہے؟ ہاں, الرحمن, ہاں دوسری آیت کیا ہے؟ علم القرآن. دوسری آیت کیا ہے؟ علم القرآن. صحیح, رحمان علم القرآن, پھر کیا ہے؟ ہاں, سو ابھی ہم نے ان دونوں کو دیکھا نا کہ رحمان نے انسان کو خلق کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بیچ میں کیا ہے؟ یا that is
something to really wonder, reflect and ponder. تو یہ amazing point ہے کہ ہمارے خلق ہونے سے پہلے ہی اللہ نے قرآن ہمیں سکھا دیا. ایبسلیوٹلی یہ ڈن ہے. ہاں خلق ہونے سے پہلے. ڈو یو ایگری؟ آپ یہ کہتے ہیں جب ہماری روح خلق ہونے تو اللہ نے پوچھا، یعنی انسان اپنی مرضی سے آیا؟ نہیں مرضی سے نہیں آیا، لیکن ہماری فطرت میں وہ عالم زر کہاں، مجھے پتہ ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، یعنی ہماری جو فطرت میں نہیں ہے، ہم لوگ ڈیزائن ہی ایسے ہوئے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کسی کو فالو کریں. یہ آپ نے دیکھا ہے نا، وی آل لو ٹو فالو سم ون. یہاں فالوورز ہر جگہ پائے جاتے ہیں. ہمیں فالو کرنا ہے. اگر ہمیں حق کا نہ پتہ چلے ہم باطل کو فالو کریں گے، کیونکہ ہمیں باطل میں اچھا نظر آئے گا جہالت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، سو وہ الگ کہانی ہے بالکل ہی. یہاں جو ہم بتا رہے ہیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان نے آؤٹ آف رحمہ کیا کیا، ہمیں ہماری فطرت میں وہی جو آپ کے عالم زر والا قرآن کا علم ڈالا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ہمیں خلق کیا ہے. جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ایز اف ہم اپنے آپ کو پڑھ رہے ہیں، اپنے وجود کو پڑھ رہے ہیں، اپنی فطرت کو پڑھ رہے ہیں. اتنا کنیکشن وہ ہے، ڈیپ ہے قرآن کا اور رحمان کا. ٹھیک ہے، اچھا جی. مینول قرآن انسان کا مینول. اچھا، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ 19 الفابیٹس ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو ورڈز ہیں وہ 4 ہیں. بسم اللہ رحمان رحیم، یہ 4 کلمات ہیں اور 19 اس میں الفابیٹس ہیں، حروف ہیں. کیونکہ قرآن کے الفابیٹس بھی بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں. جیسے سورہ حمد کے 29 کلمات ہیں اور 143 الفابیٹس ہیں. ٹھیک ہے، الفابیٹس ایک الفابیٹ کا میننگ ہوتا ہے اور اجر اور ثواب ہوتا ہے. جیسے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ہر الفابیٹ کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 4000 حسنات لکھ کے دیتا ہے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، اور 4000 سیئات کو مٹا دیتا ہے. So 4000 ایک یہاں ایک کلمہ یہاں 4 کلمات ہیں نا، تو 4 ہر کلمہ اگر 4000 گناہ کو مٹائے تو 4 کلمات کتنے گناہوں کو مٹائے گا؟ 16,000. تو ایک بس کہنے سے 16,000 بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے 16,000 گناہ معاف ہوں گے اور 16,000 درجات بلند اور حسنات لکھے جائیں گے. جو بندہ بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتا ہے، اب اگر اس کا وہ ملائکہ ہی بن جائے، اس کا مطلب کہ سنتے بیٹھتے تو اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے نا. ہاں، یعنی کہ وہ پھر معنی پہ بعض دفعہ غور نہیں کرتا، مطلب کہ ہر بات یہ نہیں سوچتا کہ جیسے ہم سوچ رہے ہیں بسم اللہ کہا، مطلب کہ بس آٹو پہ نکلتا رہتا ہے. ہاں اچھی بات ہے، نہیں یہ اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی اس طرح سے غور و فکر کرنا چاہیے. ہاں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا یہ ایک رحمت کی سٹی ہے، ایک پورا ٹاؤن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو ایک رحمت کے ٹاؤن میں اللہ بلا رہا ہے. اتنا پاورفل ہے، اتنا اچھا ہے. اور میں اپنے بچوں کو بھی بہت کہتی رہتی ہوں کہ دیکھیے اللہ نے حد پار کر لی. ہم یوں کہیں گے اپنی سلینگ لینگویج میں حد سے گزر گیا اللہ، کہ ٹو مچ پیار، بہت زیادہ پیار. یعنی پھر اور ہم پیار دینے والے کم بنتے نا. عام طور پر ایک دوسرے کو ہم سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ ماما نے مجھے بہت پیار نہیں دیا. بہت سے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں نا اتنا پیار نہیں دیا، اس سے زیادہ وہ دے سکتی تھی.
ٹیچر نے بہت زیادہ پیار نہیں دیا, بابا نے بھی بہت زیادہ پیار نہیں دیا, اس نے بہت زیادہ پیار نہیں دیا, بہن نے یہ نہیں, ہم سب کو پیار کی ضرورت ہے, ہم سب پیار کے پیاسے, شوہر نے بہت زیادہ پیار نہیں دیا, صحیح. اور اللہ کہہ رہے پیار 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 پیار, اتنا پیارا اتنا پیارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اچھا بسم اللہ میں ہی حد سے زیادہ اللہ نے اپنے آپ کو پیارا دکھایا ہے, مہربان دکھایا ہے نا. ہم کہتے ہیں اٹس ٹو مچ, اچھا رحمان کافی ہے نا, رحیم کافی, یہ کیا ہے؟ لیکن پھر کہتے ہیں نہیں, میں ایک سورہ واجب قرار دوں گا, اس میں پھر دوبارہ سے یہی 2 صفات دے کر آؤں گا. کیا آپ کے پاس صفات کی کمی ہے یا رب؟ نہیں, لیکن ہم سب کو بتانے کے لیے کہ دیکھو تربیت پیار سے ہوتی ہے, تو یہ محبت پیار سے ہوتی ہے. جیسے نہج البلاغہ میں ہے التودد نصف العقل, تودد اظہار مودت, محبت جو ہے وہ آدھی عقل ہے. عقل اللہ نے مسائل کو حل کرنے کے لیے بنایا ہے, یہ بھی حدیث میں ہے. عقل ایک چراغ ہے, ایک نور ہے, جو آپ کے پرابلمز کے سلوشن کے لیے رب نے آپ کے اندر رکھا ہے. اب اگر آپ بہت اسٹریک ہو جاؤ گے, بہت زیادہ تھوڑے خشک سے ہو جاؤ گے, تو آپ کے آدھے مسائل حل ہی نہیں ہوں گے. مسائل کا حل تودد میں ہے. دیکھیں یہ مولا امیر الکلام, کلام الامیر, امیر المؤمنین علیہ السلام کا بیان ہے, التودد نصف العقل. آپ جب دلوں کو جیتنے لگتے ہیں, آدھے مسائل حل ہو جاتے ہیں, پھر آدھوں کا آپ کو حل کرنا ہے, نصف عقل ہے. لیکن اگر آپ بٹرنس آپ کے اندر ہو, اور وہی والی بات, کمپلین اینڈ آلویز لکنگ ٹو دا نیگیٹو پارٹ آف دا پرابلمس ہو, پھر وہ آدھے مسائل کیا حل ہی نہیں ہوتے. تودد و نصف, تو یہ اتنا ضروری ہے, اتنا یعنی میں تو کہتی ہوں ایز اے ٹیچر, ایز اے وائف, ایز اے مدر, ہم سب کا جو بہترین ٹرینر ہے نا, وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. یعنی رب کہہ رہا ہے میں تمہاری تربیت کرنا چاہ رہا ہوں, میں اپنی تربیت کے لیے رحمان و رحیم بن کر تربیت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ ہے جو رحمان و رحیم ہے, لیکن الحمدللہ رب العالمین, رب ہے جو رحمان و رحیم. دوبارہ کبھی کبھی ذات میں بعض لوگ بہت مہربان ہوتے ہیں, کہتے ہیں میں اگر آپ پرسنلی مجھ سے ملنے آؤ گے تو میں آپ کے ساتھ بہت پیار سے ملوں گی. ٹھیک, بعض لوگ کہتے ہیں نا, لیکن جب آپ مجھے سیٹ پر دیکھو گے پھر میں ڈیفرنٹ ہوں گی, پھر آپ مجھے نہیں پہچانو گے, پھر میں بہت اسٹرکٹ ہوں, پھر میں ایسی. بعض لوگ کہتے ہیں ایسے. تو اللہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں, جب میں ذات اللہ الوہیت میں بھی میں رحمان و رحیم ہوں, اور جب میں ربوبیت کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین, اس میں بھی رحمان و رحیم ہوں, اس وقت بھی تم میری ایکسٹرا مرسی اور رحمت کو دیکھو گے. اس وقت بھی جب میں ڈیلنگ پہ آتا ہوں, یہ کام پہ آتا ہوں, تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ذاتاً تو بہت مہربان ہے لیکن اپنے کام کے معاملے میں بہت سخت ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ وہاں پر بھی بہت مہربانی سے, فضل و کرم سے کام لیتا ہے. جو علماء ہیں, جو بھی مذہبی لوگ ہیں, وہ کچھ اس طرح جسٹیفیکیشن بیان کرتے ہیں کہ ہر بات پیار سے اچھی طریقے سے نہیں, یعنی سختی والی باتیں لوگوں کو بری لگتی ہیں لیکن وہ صحیح ہوتی ہیں. یہ جو بھی میسیج ہوتا ہے, جو بھی سکھاتے ہیں, تو یہ ضروری ہوتا ہے. سخت رویہ, سخت بات, یہ انسان کے لیے ضروری ہے, کیونکہ محبت کی طرف تو ہر کوئی بڑھتا ہے. وہ یہ بھی کچھ جسٹیفیکیشن, کرنٹ افیئر اس طرح سے بات کر رہے ہوں کہ یہ لوگ جسٹیفیکیشن کرتے ہیں. نہیں, ہم کہتے ہیں نا فرملی اینڈ فرینڈلی. ٹھیک ہے, دیکھیں پیار پتہ ہے کہاں دکھتا ہے, یوں دکھتا ہے کہ میں آپ کو انکنڈیشنلی چاہوں. ٹھیک ہے, چاہوں, اتنا چاہوں, ایز اے ٹیچر فار ایگزامپل, میں آپ کو چاہتی ہوں, اتنا چاہتی ہوں, لیکن جو میں نے اصول بتائے ہوئے ہم دونوں کو پتہ ہے کہ یہ اصول ہے, اس سے ہم نے ہٹنا نہیں ہے. لیکن میں جب آپ کو ان اصولوں پر پابند بھی رکھنا چاہتی ہوں تو بہت پیار سے پابند رکھوں گی. ٹھیک ہے, اور پھر پنشمنٹ کا بھی ایک ایریا ہے ڈیفینیٹلی. 3 4 5 6 لیمٹس کراس کرنے کے بعد میں کہوں گی اگر ایسا ہو پھر میں آپ سے بات کرنا چھوڑ دوں گی کچھ دن کے لیے. ٹھیک ہے نا, اگنور کرنے کا حدیث میں اگنور کرو, قہر کہتے ہیں, قہر کرو. بارون لا تضرب ہو, اگر کسی کو پنش کرنا ہے سب سے اچھی پنشمنٹ اگنور کرنا ہے, بات نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, بات نہیں کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا سوچتا ہے یہ مجھ سے کیوں نہیں بات کر رہا, کیا ہوا ہے, آخر میں نے کیا کیا ہے, کچھ نہیں کیا. پھر کہا نہیں, ہاں کیا ہوا ہے,
अरे मुझे तो उलझन हो रही है, मुझसे बात नहीं कर रहा, तो हुआ क्या, ये वो, तो उसके अंदर कश्मकश, बात करना छोड़ना। वालिदैन को भी बताया गया है कि औलाद के साथ इस तरह से तरबियत करें। मैं जल्दी से एक हदीस सुना दूँ जिसमें बताया गया है, ये जो सूरह है सूरह फातिहा, इसको सूरह अल-मक़सूमा कहते हैं, जो तक़सीम शुदा है, मक़सूमा या बैन अल-अब्द वल मौला, अब्द और मौला के दरमियान किस तरह से तक़सीम हुआ है। अल्लाह कहता है, ये हदीस क़ुद्सी में अल्लाह कहता है, ये आधा मेरा है, आधा मेरे बंदे का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब बंदा कहता है तो अल्लाह कहता है, बदा अब्दी बि इस्मी व हक़्क़ुन अलैया अन उतम्मिम लहू उमूरा, इसने मेरे नाम से शुरू किया, मैं इसके काम को रहमत के साथ, बरकत के साथ ख़त्म करवा के रहूँगा। ठीक है, ये अल्लाह का वादा है। अच्छा, जैसे हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, परवरदिगार आलम फरिश्तों से कहता है गवाह रहो कि इसने समझ लिया कि ये नेमत मेरी तरफ से है, क्योंकि मेरी हम्द की ना, वरना हम कहते हैं अच्छा फ़लानी ने मुझे ये दे दिया, फिस्तानी ने मुझे ये दे दिया, नहीं, वो ये समझ गया है, तो इसलिए मैं अब उसको दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल करूँगा। जैसे हम कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम, परवरदिगार आलम फ़ौरन कहता है कि मैं इसकी रहमत में और ज़्यादा इजाफ़ा करूँगा। जैसे हम कहते हैं मालिकी यौमुद्दीन, परवरदिगार आलम कहता है कि मैं वो यौमुद्दीन में इसका हिसाब किताब आसान कर दूँगा, यौमुद्दीन का जो खौफ है, इस खौफ को अमन में बदल दूँगा। और जैसे ही वो कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, परवरदिगार आलम फरमाता है कि मैं इस तरह से उसको अज्र दूँगा, इस खुलूस का, इतने खालिसाना अंदाज से मेरी ये बंदगी कर रहा है कि मुखालिफिन इस पर रश करेंगे, ग़िब्ता करेंगे। ठीक है, और जब हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नस्तईन के बारे में भी है, परवरदिगार आलम कहता है कि ये जो मुझसे मदद मांग रहा है, इसकी मदद इस तरह से मैं करूँगा कि ये बिलाखिर जन्नत में दाखिल होकर ही मैं इसको छोड़ूंगा। दुखूलुल जन्नत तक न इस्तिआनत, मदद 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 अल्लाह की रहेगी। और फिर जब हम कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो इसके क्योंकि ये वाहिद दुआ है और सबसे अहम दुआ है, तो इसके बदले में परवरदिगार आलम कहते हैं जो ये मांग रहा है वो तो मैं इसको दे रहा हूँ, और जो ये नहीं मांग रहा, जिसका इसका जहन जहाँ नहीं पहुँच रहा, वो भी मैं इसको दूंगा और इसको हर तरह के खौफ से अमन व अमान में रखूँगा। ये अल्लाह का वादा है। तो ज़रा सा अगर तन्हाई में हम इस हदीस क़ुद्सी को पढ़ें तो इतना अच्छा ये हमें सफ़र लगता है कि यहाँ हम बोल रहे हैं, यहाँ परवरदिगार आलम जवाब दे रहा है, यहाँ हम कह रहे हैं फ़ौरन खुदा कह रहा है मैं इसके बदले इसको ये दे रहा हूँ। और बहुत बहुत टची सा ये हदीस क़ुद्सी है जो इंसान को बेदार कर देता है कि कितना प्यारा रब है जिसने इतना प्यारा कलाम हमें सिखाया कि हम उससे हम कलाम हों, वरना हमें पता ही ना होता, हम अपनी जहालत की वजह से न जाने रब को क्या क्या कहते और कैसे कैसे पुकारते अगर हमें ये सिखाया ना गया होता। तो अब पता चला नमाज कितनी बड़ी नेमत है। क्या रब का शुक्र कि उसने सूरह हम्द को हम पर वाजिब करार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वाजिब है, अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू वाजिब है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान जैसी नेमत हमारे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये सब कुछ, यानी इस पर भी एक शुक्र करते हैं कि बारगाह तेरा शुक्र है कि तूने ये चीज़ें हम पर वाजिब करार दी और हम तक इन चीज़ों को पहुँचाया है। परवरदिगार आलम इंशाअल्लाह हमारी इबादतों को, तिलावतों को, रब के साथ राज़ व नियाज़ को अपने आला दरजे इखलास तक पहुँचाए। परवरदिगार आलम बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद क़ुरआन से दिन ब दिन, रोज़ बरोज़, लम्हा बे लम्हा हमारी मोहब्बत, हमारी दोस्ती, हमारे इत्तिसाल को मज़बूत से मज़बूत तर फरमाए इंशाअल्लाह। और दुआ है कि इंशाअल्लाह इमाम असर, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का दीदार और आपके लबान अक़दस से कुरान की तिलावत और आपकी खूबसूरत नमाज को देखने, सूरह हम्द की तिलावत को सुनने और आपके पीछे नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ परवरदिगार आलम जल्द अज़ जल्द असर ज़ुहूर इमाम असर को इंशाअल्लाह उसमें ताजील फ़रमाए और हम उस मंज़र ख़ातिमुल अइम्मा को देख सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मोहम्मद व आले मोहम्मद।